مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کذاب پر۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم مختلف پہلوں سے اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے مرزا غلام قادیانی کذاب کی حقیقت مختلف پہلوں سے کھول کر آپ پر واضح کر چکے۔ اس کے باوجود ہم بڑھتے ہیں آگے اور اسی قرآن سے مزید اور پہلوں سے آپ پر اس کی حقیقت بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کی آیت کا نمبر ہے 38۔ اس میں کہا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اس سے اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس سے جو آگے آیات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو دو آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی ان آیات میں رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فَإِمَّا، فاپس اما، جب کبھی بھی، یعنی جب دنیا میں ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تمہیں میری طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے، جب تم دنیا میں اس زمین پر ہدایت کے حوالے سے صرف اور صرف میرے محتاج بن جاؤ، میرے علاوہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یاتیناکم، میں خود تمہارے پاس آؤں گا تمہاری رہنمائی کے لیے۔ کیسے آؤں گا؟ وہ اسی قرآن میں اور مختلف مقامات پر بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ رب العالمین کا انسانوں کی رہنمائی کا طریقہ کار کیا ہے، قانون کیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب جب زمین پر جو ہدایت کی طلبگار ہوگی وہ ضلال مبین میں ہوگی، 100% گمراہیوں میں ہوگی، تو پھر ان میں انہی سے ایک دو ٹانگوں والا یعنی بشر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے رب کھڑا کرے گا، رب لے کر آئے گا۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ رب خود ہوگا، وہ رب کی زبان ہوگا۔ یوں اس کی صورت میں رب جو ہے وہ لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی آ کر کرے گا۔ تو یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یعنی پس جب بھی زمین پر ایسا وقت آئے، تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ جب تم ہدایت کے حوالے سے میرے محتاج بن جاؤ، میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکے، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خود آؤں گا، تمہیں سے دو ٹانگوں والے کی صورت میں، جسے آپ رسول کہتے ہیں، رسول کی صورت میں آؤں گا، تم میں رسول بیس کروں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ کہ جب رب اس وقت سامنے آئے گا جب 100% گمراہیاں ہیں، ضلال مبین ہیں، تو اس وقت پہچان کیا ہوگی؟ آخر پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ واقعتاً رب ہے؟ تو آگے اسی کی وضاحت کر دی، پہچان بتا دی۔ منی ہدن، مجھ سے ہدایت ہوگی، میری ہدایت ہوگی، کون سی رہنمائی ہوگی؟ فمن تابعہ، پس وہ جس کی اتباع کرنے سے، ہدایہ جس ہدایت کی، جس رہنمائی کے پیچھے چلنے سے، اس پر عمل کرنے سے، فلا خوف علیہم، وہ جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان پر کسی قسم کا نہ ہی کوئی خوف رہے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کسی قسم کا غم رہے گا۔ وہ تمام تر جو خوف ہیں ان سے اور جو غم ہیں ان سے نجات پا جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے آ جائے گی، جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم آپ کے اوپر واضح کر چکے ہیں کہ ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا۔ تو
جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پہچان یہ ہے کہ جو اس ہدایت کی اتباع کریں گے، وہ جو ہدایت لے کر آئے گا اس کی اتباع کریں گے، اس شخص کے پیچھے چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ پیچھے چلنے والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا، وہ خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہدایت اس وقت آئے گی، رب کا بھیجا ہوا اس وقت آئے گا جب لوگ جو ہدایت کے طلبگار ہیں، جو یا اللہ یا اللہ یا رب کرنے والے ہیں، وہ طرح طرح کے خوف اور غموں کا شکار ہوں گے۔ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے خوف کی طرف۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آگے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہو جائے، کسی بھی حوالے سے کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی نقصان کا خطرہ لاحق ہونا۔ اور غم کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ ایسا کیا، یعنی غلط کیا، جس کے بارے میں آپ پچھتا رہے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ ہوا ہوتا۔ اور غم کب لاحق ہوتا ہے؟ غم جو حزن ہے وہ صرف تب لاحق ہوتا ہے، حزن تب لاحق ہوتا ہے جب کچھ غلط کام کیا جائے اور اس غلطی کی وجہ سے پھر آپ کو نقصان کا، پریشانی کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ پچھتائیں کہ جس وجہ سے، جس غلطی سے آج مجھے اس نقصان کا، تکلیف کا سامنا ہے، کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ اب خوف جو ہے اور غم، اس سے نجات کیسے ملتی ہے؟ خوف اور غم سے نجات کیسے ملتی ہے؟ کیا زبان سے کہہ دینے سے نجات مل جاتی ہے جی ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی ہمیں غم نہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، زبان سے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کیا حقیقت بھی ایسی ہی ہے؟ کیا واقعتاً حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں، کیا واقعتاً وہ خوف اور غم سے پاک ہیں؟ تو سب سے پہلے آئیں خوف کی طرف۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جب آپ آزاد نہ ہوں، آپ کسی دوسرے کے ماتحت زندگی گزار رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر دے، کل کو کیا کرنا پڑے، دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کے انڈر رہ رہے ہو، کوئی دوسری قوم آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہو، آپ ان کی غلامی میں رہ رہے ہو، آپ آزاد نہیں ہیں۔ اس طرح 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 سے آپ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوں گے، نہ جانے کل کیا ہوگا، نہ جانے باہر نکلیں گے لوگ کیا کریں گے، کوئی قتل نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی کیس نہ ہو جائے۔ تو طرح طرح سے خوف کا شکار یہ بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ آزاد نہیں ہوتا، جب بندہ غلام ہوتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے انڈر ماتحت یا ان کے درمیان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جب بندہ مخالفین کے درمیان اس صورت میں رہ رہا ہوتا ہے، دشمنوں کے درمیان اس صورت میں رہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں آپ بے بس و لاچار رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی۔ اور غم سے ایک ہی صورت میں نجات حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو اس طرح کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، یا ایسا نہ کیا ہوتا۔ اور یہ ایک ہی صورت ممکن ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ کریں، کوئی قدم اٹھائیں، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کمپلیٹ، مکمل علم ہو، اس علم کا آپ صحیح سے استعمال جانتے ہو۔ جب آپ کوئی بھی کام مکمل علم کے ساتھ کریں گے، حکمت کے ساتھ کریں گے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کام غلط ہوگا؟ وہ کام غلط نہیں ہوگا، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ کام ہوگا، اس کے کسی بھی قسم کے آپ کو منفی اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پھر غم کیوں لاحق ہوگا؟
غم کا اندیشہ تو ہوتا ہی وہی ہے جہاں پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کام کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، غلطی کے امکانات موجود ہوں۔ اب اس آیت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ بتایا گیا کہ رب کا بھیجا ہوا، رب کی طرف سے جو ہدایت آئے گی کب آئے گی؟ جب ہدایت بھیجے جانے کا رب نے وعدہ کیا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ جب تم ضلال مبین میں ہوگے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزشتہ ایک ساتھ میں ہم واضح کر چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ جو آیت ہے اس کے آخر میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی سورہ الجمعہ میں بھی ہے، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ضلال مبین 100% گمراہیاں ہوں گی اور اس وقت ہدایت کے طلبگار موجود ہوں گے تو رب آئے گا، رسول آئے گا۔ اب جب 100% گمراہیاں ہوں گی تو اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت غم بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا۔ جب آپ کسی دوسری قوم کے ماتحت رہ رہے ہوں گے، کوئی دوسری قوم آپ کے اوپر قابض ہوگی، آپ کے اوپر حکمرانی کر رہی ہوگی، آپ دشمنوں کے درمیان رہ رہے ہوں گے تو خوف کا شکار ہوں گے، آپ غم کا شکار بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، گمراہیاں ہیں، علم نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو پھر قدم قدم پر غم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں رب سے آنے والی ہدایت کی پہچان کیا ہوگی کہ خوف اور غم سے نجات۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، وہ کیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میری طرف سے، رب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آنے والی ہدایت کی یہ پہچان ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف رب کی طرف سے ہدایت کے دعوے دار نہیں ہوں گے، رب کے علاوہ اور بھی ہدایت کے دعوے دار موجود ہوں گے۔ رب کے علاوہ اور بھی تمہاری رہنمائی کے ہدایت کے دعوے دار موجود ہوں گے، تو ان میں سے رب کی ہدایت کون سی ہے اس کی پہچان واضح کی گئی۔ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پہچان خوف اور غم سے نجات۔ اور خوف اور غم سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کو ذلت سے نکال کر، ایک محکوم قوم سے نکال کر ایک حاکم قوم بنا دیا جائے، عزت دلا دی جائے، بلند مقام دلا دیا جائے، زمین کا وارث بنا دیا جائے، تب ہی آپ خوف سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ نجات خوف سے ملے گی تب جب آپ حکومت میں آ جائیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے، زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اور غم سے نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس پرفیکٹ علم آ جائے، اور اس علم کا صحیح استعمال اور وہ ایک ہی صورت ہے، وہ رب کے علاوہ کو دے نہیں سکتا۔ اور ذلت سے نیچے سے اٹھا کر عزت بلند مقام دلوانا، یہ بھی رسول کے علاوہ، رب کے علاوہ کو کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اے ہدایت کے طلبگارو، اے یا رب کرنے کے دعوے دارو، اے یا اللہ کرنے کے دعوے دارو، اے وہ جو دن رات یا اللہ کر رہے ہو، جان لو جب بھی تم ہدایت کے محتاج ہوگے، تمہیں ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہوگے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تم ہی سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو تمہاری رہنمائی کے، ہدایت کے دعوے دار ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ بھائی ہم تو شیطان کی طرف سے ہیں، نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا، یہی اعلان ہوگا کہ ہم تو تمہارے رب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں حق دے رہے ہیں، ہم تو حق پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم رہنمائی کے لبادے میں رہزن ہیں، نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہا۔ ہر کوئی
تمہارا رہنما یعنی ہمارا نمائندہ ہونے کا دعوے دار ہی نظر آئے گا. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم تمہیں شیطان کی طرف لے کر جا رہے ہیں, تمہیں ہم بہکا رہے ہیں, یہ غلط طرف لے کر جا رہے ہیں. نہیں, ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ رب کی طرف سے ہے. لیکن جان لو ان میں سے حق کیا ہے, ہماری رہنمائی کون سی ہے, جس کی اتباع کرنے سے, جس کے پیچھے چلنے سے, اس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ خوف اور غم سے نجات پا جائیں. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مرزا غلام قادیانی آیا اس نے کیا دعویٰ کیا کہ اے لوگوں میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں, تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں, یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. آگے نہیں بڑھتے, میں یہاں تک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جس قوم کی طرف آیا, جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا, کیا وہ قوم ذلت میں پڑی ہوئی تھی, ذلت کا شکار تھی, خوف اور غم کا شکار تھی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ قوم ذلت کا شکار تھی. ان کے اوپر ایک دوسری قوم جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے. دشمنوں کے درمیان وہ قوم رہ رہی تھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں. خود کو مسلمان کہلوانے والے ہندوؤں کو, عیسائیوں کو اپنا دشمن گردانتے ہیں تو ان کے درمیان رہ رہے تھے. تو مرزا غلام قادیانی کے آنے سے جنہوں نے اس کی اطاعت و اتباع کی, جو اس کے پیچھے چلے, جنہوں نے اس کو مسیح موت تسلیم کر لیا, کیا وہ ذلت سے نکلے؟ ان کو خوف اور غم سے نجات ملی؟ اگر تو مل گئی, وہ ذلت سے نکل گئے, تو وہ سچا تھا, وہ واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا. اور اگر وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں نکلے, وہ خوف اور غم سے نجات نہیں پائے, تو پھر مرزا غلام قادیانی سچا نہیں بلکہ کذاب, مکار اور فراڈیا ثابت ہو جاتا ہے. فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور بات کو سمجھنا بھی آپ کو مشکل نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہے, دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے. مرزا غلام قادیانی آ کر کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں, یعنی وہی مسیح جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا 14 صدیاں تک, 13 صدیاں تک. وہ آ کر کہتا ہے میں وہی ہوں, میں رب کا بھیجا ہوا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا, تو کیا رب کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ واقعتاً میرا بھیجا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا بھیجا ہوا ہوگا اس کی اطاعت و اتباع کرنے والوں کو میں خوف اور غم سے نجات دلاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. کیا مرزا غلام قادیانی کی اطاعت و اتباع نہیں کی گئی؟ اور خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے, ابتدا میں وہ لکھتا ہے تھوڑے عرصے بعد کہ میرے جو ماننے والے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی. پھر آخری سالوں میں لکھتا ہے کہ میری جماعت کی تعداد 4,00,000 سے تجاوز کر گئی. اب 4,00,000 سے زیادہ اس کی اطاعت و اتباع کرنے والے تھے. اب وہ اگر واقعتاً رب کا بھیجا ہوا تھا تو رب کو تو ان کو خوف اور غم سے نجات دلانے چاہیے تھی. اگر رب ایسا نہیں کرتا تو پھر قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے, رب اپنے وعدے کا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ رب ایک وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. کیوں پورا نہیں کرتا؟ ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی وعدہ کرتا ہے, سوال ہی پیدا تو وعدہ کیوں کرے گا؟ اگر کوئی بھی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے, وعدہ کیوں کرے گا؟ کیا اس لیے کرے گا وہ پورا نہیں کر سکتا؟ وعدہ اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں. اب اگر رب نے وعدہ کیا ہے تو کیوں کیا؟ ظاہر بات ہے رب وعدہ پورا کر سکتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ نہیں ہوتا تو ایک ہی صورت بچتی ہے, وہ صورت یہ بچتی ہے کہ یہ شخص, یہ گروہ رب کے وعدے کے اندر نہیں آتا. رب کا وعدہ اس شخص یا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟
اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی ہم وہی گروہ ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی وہی شخص ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہو کہ رب جو ہے اس نے ایسا وعدہ کیا جو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ رب جو ہے اس نے ایسا وعدہ کیا جو پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یوں آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف مرزا غلام قادیانی ہے اور دوسری طرف القرآن رب العالمین۔ قرآن کسی بھی لحاظ سے مرزا غلام قادیانی کی تصدیق نہیں کرتا، ہاں البتہ اسے قدم قدم پر دجال، فراڈیا، مکار اور کذاب ٹھہراتا ہے، قرار دیتا ہے۔ رب نے جب یہ کہا کہ میں آؤں گا تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو جب رب آ جائے کیا رب اپنا شریک برداشت کرتا ہے؟ کیا رب اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ جب رب نے یہ کہہ دیا کہ جب میں آؤں گا تو میری پہچان یہ ہے کہ میری اتباع کرنے والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا، ان کو میں خوف اور غم سے نجات دلا دوں گا۔ اور وہ کس صورت میں ممکن ہے؟ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب رب آیا ہے بشری صورت میں تو پھر جس ریڈیس کے لیے آیا ہے اس ریڈیس میں جو اس کے بشری صورت میں شریک ہیں ان کو مٹا کر جو اس کی ماننے والے ہیں، جو اس کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں، ان کو زمین کا وارث بنا دے۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کی ماننے والے تو 100 سال کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوف اور غم کے سائے میں جی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا غلام قادیانی جب آیا، کیا اس وقت اس کے ماننے والے کو خوف اور غم سے نجات ملی؟ اقتدار ملا؟ نہیں۔ اس کے بعد پھر نہیں۔ مثال کے طور پر جب برصغیر کی ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو کیا ہوا؟ جس کو یہ مدینہ المسیح کہتے تھے، مدینہ الثانی کہتے تھے، جس کے بارے میں یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، قیامت تک یہ جو قادیان ہے یہ ہمارا کیپٹل ہوگا، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا یا نہیں نکلنا پڑا؟ اپنی جانیں بچا کر، اپنے اموال، اپنی اولادوں کو وہاں سے لے کر جانیں بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا یا نہیں پڑا؟ تو جان بچا کر کہاں سے بھاگا جاتا ہے؟ جہاں خوف ہو، جہاں آپ سکون میں ہوں، بے خوف ہوں، حالت اطمینان میں ہوں، وہاں سے جانیں بچا کر نہیں بھاگا جایا جاتا، گھر بار چھوڑ کے بھاگا نہیں جایا جاتا۔ تو ملی نجات؟ نہیں۔ وہاں سے کہاں گئے؟ پاکستان۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنا ایک شہر آباد کیا ربوا کے نام پر۔ کیا وہاں بھی یہ محفوظ رہے؟ وہاں جا کر بھی ان کو خوف اور غم سے نجات ملی؟ حالانکہ مل جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے الگ اپنا ایک شہر بنایا، انہوں نے ملک کے اندر ایک اپنا ملک بنا لیا، اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنائی۔ باہر سے کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ ان کی اسٹیٹ میں آ سکے ان کی اجازت کے بغیر۔ اس اسٹیٹ کے اندر جو ربوا نامی اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ کے اندر ان کے اپنے قوانین، اپنی جیلیں، سب کچھ اپنا۔ تو کیا وہاں بھی یہ خوف اور غم سے محفوظ رہے؟ نہیں، وہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا۔ کہاں؟ لندن۔ کہاں بھاگنا پڑا؟ جن کو یہ دجال کہتے ہیں، جن اقوام کو یہ اپنا سب سے بڑا دشمن تسلیم کرتے ہیں، ان کو انہی کی جگہ پناہ لینی پڑی۔ تو اب مجھے بتائیں، کیا خوف اور غم سے نجات مل گیا؟ نجات پا گئے؟ نہیں۔ جب مرزا غلام قادیانی کے آنے سے خوف اور غم سے نجات ملی ہی نہیں تو مرزا غلام قادیانی کس طرف سے رب کا بھیجا ہوا ثابت ہو گیا؟
اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ یا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہی مسیح تھا، رب کا بھیجا ہوا تھا، محدث یا کوئی بھی لقب دیتے ہیں، کسی بھی حوالے اس کو رب کا نمائندہ ڈکلیئر کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ اپنے عمل سے رب العالمین کے اوپر بہت بڑے بڑے بہتان باندھ رہے ہیں۔ آپ رب العالمین کو اپنے وعدے کا جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ رب العالمین کو کمزور کہہ رہے ہیں، عاجز آ جانے والا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنا بندہ بھیجا اور جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد پورا ہی نہیں کر پایا، وہ اس کی اتباع کرنے والے کو خوف اور غم سے نجات ہی نہیں دلا پایا۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو کمزور ہوتا ہے، اگر کوئی طاقتور ہو تو وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر پائے، کیسے ممکن ہے؟ تو آپ اپنے عمل سے یہ کہتے ہو کہ جو تمہارے مخالفین ہیں، تم تو چھوڑو، تمہارے رب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، تمہارے دشمن دو ٹانگوں والے، تم تو کیا تمہارے رب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک طرف مرزا غلام قادیانی کذاب ہے اور دوسری طرف القرآن ہے، رب العالمین ہے، حق ہے۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے۔ آیت نمبر 39 میں 39، والذین کافروا، والذین اور ایسے لوگ کافر جو کفر کر رہے ہیں، وکذبوا بآیاتنا اور کذب کر رہے ہیں ہماری آیات کے ساتھ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی، ہدایت آ گئی، یعنی رب کا بھیجا ہوا آ گیا، تو جو اس کا کفر و کذب کر رہے ہیں، جو اس کا کفر و کذب کر رہے ہیں اور رب کی آیات کے ساتھ کذب کر رہے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار کے اصحاب ہیں۔ النار کیا ہے؟ زندگی جہنم بن جانا، فکریں، پریشانیاں، تکلیفیں۔ رسول آتے ہیں لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم تو کہتے ہیں ہر وقت جلتے رہنا، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، غم، فکریں، سکون ہی نہیں ہے۔ اور جنت، جنت تو سکون کا نام ہے، آزادی کا نام ہے۔ ہم فیہا خالدون، تو کہا یہ اس وقت تک اسی حالت میں رہیں گے جب تک کہ یہ رجوع نہیں کر لیتے، رب کا جو بھیجا ہوا ہے اس کی چھتری تل نہیں آ جاتے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف آپ رکھیں ان لوگوں کو جو مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں، اس کی جماعت، اس کے گروہ کو، اور دوسری طرف آپ رکھیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کا کفر و کذب کرنے والے ہیں، کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، رب کا بھیجا ہوا تھا، اس کی لائی ہوئی جو ہدایت تھی وہی تھی، جو رب کی طرف تھی وہ حق تھا۔ تو جو اس کے کفر و کذب کرنے والے ہیں ان کو رکھیں ایک سائڈ پر، تو ذرا موازنہ کریں، ذلیل کون ہو رہا ہے، جہنم کا شکار کون ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی سکون نہیں، ہر وقت خوف غم کا شکار، وہ کون ہے؟ جن کو تم مسلمان کہتے ہو۔ مسلمان چھوڑو، مرزا غلام قادیانی کا تو دعویٰ تھا کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، پوری دنیا کی اقوام کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو دنیا کی جو بھی قوم اس کا انکار کرے گی، اسے نہیں مانے گی، تو اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو رب اپنے رسول کا کفر قذب کرنے والے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک طرف رکھو مرزا غلام قادیانی کی ماننے والوں کو، اور دوسری طرف دنیا کی باقی تمام کی تمام اقوام کو، جن میں یورپ بھی آتا ہے، امریکہ بھی آتا ہے، آسٹریلیا بھی آتا ہے، نیوزی لینڈ بھی آتا ہے، یعنی سارا کا سارا ویسٹ بھی آتا ہے، ایسٹ بھی آتا ہے، دنیا آتی ہے۔ دونوں کی طرح اپنے آپس میں موازنہ کرو تو کون ہے جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، جو جہنم کی سی زندگی گزار رہا ہے؟ تو حیران کن طور پر بڑی مزے کی بات ہے، دنیا کی باقی جتنی اقوام ہیں ہر قوم کے پاس زمین ہے، اقتدار ہے،
اپنی حکومتیں ہیں، جتنے مسلمان ممالک ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن یہ جو امت مرزیہ ہے، جو مرزا غلام قادیانی کذاب کی امت ہے، قوم ہے، مرزا غلام قادیانی کے بنائے جانے والے گٹر کے کیڑے ہیں، یہ جو گٹر ہے یہ ذلت کا شکار ہے، ان کے پاس زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا رب ایسا ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کے 180 ڈگری الٹ کرے؟ وعدہ تو جنت کا کیا، دے کیا رہا ہے جہنم۔ وعدہ خوف اور غم سے نجات کا کیا اور دے کیا رہا ہے جو ماننے والے ہیں۔ پہلے پھر وہ بچے ہوئے تھے، پہلے وہ خود کو مسلمان کہلوانے والے تھے، ان کے پاس پھر بھی زمین، ان کی اپنی حکومتیں ہیں، پہلے پھر وہ خوف اور غم سے کسی حد تک بچے ہوئے تھے، لیکن اس کو مان کر تو وہ بالکل ہی لاوارث ہو گئے، ان کے سروں سے چھتیں چھن گئیں، چھت چھن گئی، پاؤں تلے زمین چھل گئی، نہ ہی سر پر چھت رہی، نہ ہی پاؤں تلے زمین۔ بڑی عجیب بات ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں وہ رب کا بھیجا ہوا نظر آتا ہے، وہ کس طرف سے، کچھ ہمیں تم بھی تو بتاؤ نا، آؤ ذرا میدان میں سامنے آؤ اور ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ کس طرف سے، کس پہلو سے تمہیں رب کا بھیجا ہوا نظر آتا ہے، بتاؤ ذرا۔ کیا تم رب کے اوپر یہ الزام باندھتے ہو، یہ تہمت لگاتے ہو کہ رب جو ہے اپنا نمائندہ بھیج کر اس کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے؟ جب بھیجتا ہے وعدہ تو یہ دلاتا ہے میں تجھے زمین کا وارث بناؤں گا، تو ٹکرا جا، زمین کا وارث بناؤں گا، اور جب وہ ٹکراتا ہے یا سامنے آتا ہے تو رب پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ الزام لگاتے ہو رب کے اوپر، تو جو لوگ ایسے الزامات رب پر لگائیں ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہی جو تم بھگت رہے ہو، آج تک بھگتتے آئے، لیکن اب جب کہ حق آ گیا تو جان لو جیسے تم پہلے تمہارے ساتھ چلتا آ رہا تھا اب اسی طرح نہیں چلتا رہے گا، کیونکہ وہ تو تمہاری عادت ہو چکی نا، تمہاری عادت ہو چکی۔ اگر کسی کو مسلسل کوئی چیز کھلاؤ گے تو کچھ عرصے بعد اس کی تو عادت بن جائے گی، وہ اس کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکے گا۔ کسی کو اگر آپ روزانہ ڈنڈے مارو گے ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈنڈے کھانا اس کی عادت بن جائے گی، ڈنڈے کھائے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا۔ ڈنڈے پڑے گے، چیخے تو مارے گا، لیکن وہ ڈنڈے کھائے بغیر رہ بھی نہیں سکے گا کیونکہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب ایسا نہیں چلے گا، کیوں؟ جیسے چل رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ تمہاری عادت ہو چکی ہوئی ہے، اب مختلف کیا جائے گا، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھایا جائے گا۔ کیا؟ جان لو اب حق آ گیا ہے۔ جب حق آ گیا ہے تو حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حق کا شریک ہے باطل اور حق لا شریک ہے۔ حق آ جائے اپنا شریک برداشت کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رب کا بھیجا ہوا آ جائے اور رب وہ نہ کر کے دکھائے جو رب کا وعدہ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہذا غور کرو، تحقیق کرو، اگر آج واقعتاً حق آ گیا ہے تو پھر ایسا ہی نہیں چلتا رہے گا جیسا چل رہا ہے یا چلتا رہا، بلکہ اب اس کے بعد وہ ہوگا جو آج تمہیں بتایا جا رہا ہے، جس سے متنبہ کیا جا رہا ہے، تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا اب۔ ٹھیک ہے نا؟ مرزا غلام قادیانی نے آ کر کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، تو کس بنیاد پر مان لیا جائے گا؟ کیا اس بنیاد پر کہ اس نے آ کر کہا؟ نہیں، بات کس کی ماننی ہے؟ بات رب کی ماننی ہے، بات ماننی ہے خالق و مالک کی۔ تو خالق و مالک کون ہے؟ سب سے پہلے اسے پہچانو۔ اگر تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی مرزا میرا بھیجا ہوا تھا، مرزا کو مانو، تو پھر کوئی ٹھیک ہے، اسے ماننا چاہیے۔ تو یہ تو تم اعلان یا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں رب نے کہا ہے۔ کیوں؟ تمہیں تو رب کا علم ہی نہیں ہے۔
یا کہیں سے جس کو تم اللہ اللہ کہتے ہو وہ تمہارے سامنے آیا، اسے سامنے آ کر کہا کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے، یہ بھی تم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر دعویٰ کرو اپنی اس بات کو سچا ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پیچھے کیا صورت بچتی ہے؟ یہ تو کہتے ہو نا کہ ہمارا خالق رب ہے، یہ تو مانتے ہو نا کہ جو ہمارا خالق ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ عقل جو ہے اسی نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رب نے دی ہے تو کیوں دی ہے؟ غور تو کرو۔ یہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ ان صلاحیتوں سے تم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہو۔ یہ صلاحیتیں تمہیں اسی لیے دی گئیں کہ جان لو تاکہ تم یہ فرق کر سکو کہ تمہارے خالق کی بات کون سی ہے اور خالق کے نام پر جو فراڈیے ہیں ان کی بات کون سی ہے، تم حق و باطل میں فرق کر سکو۔ لہذا آج عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، تحقیق کرو۔ جب تم تحقیق کرو گے تو یہ گارنٹی ہے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے، جو حق ہے۔ تحقیق کرو، پھر دیکھو کیا مرزا غلام قادیانی سچا ثابت ہوتا ہے یا پھر کذاب۔ جب تم تحقیق کرو گے تو تمہارے اوپر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ مرزا غلام قادیانی سچا نہیں تھا بلکہ کذاب تھا۔ اگر اس نے آ کر یہ کہا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا کوئی بھی اٹھ کر یہ کہے گا میں کذاب ہوں؟ کیا کوئی، چلو ٹھیک ہے مان لو جس کو تم کذاب تم مانتے ہو، کیا کذاب اٹھ کر یہ اپنی زبان سے یہ کہے گا میں کذاب ہوں؟ کیا جھوٹا اپنی زبان سے کہے گا میں جھوٹا ہوں؟ تم بازار میں جاتے ہو، اب بازار میں جو لوگ جعلی مال بیچتے ہیں، کیا وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال جعلی ہے؟ نہیں، بلکہ زبان سے ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال اصلی ہے۔ نہ صرف یہ دعویٰ ہوتا ہے بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے باقی کسی کے پاس نہیں، صرف ہمارے پاس اصلی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا وہ سچ بول رہے ہیں؟ پتہ تب چلے گا جب اب تحقیق کا کہو گے نا کہ بھائی میں آپ کے مال کو پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر آپ کا ہاتھ روک دیں گے، کہیں گے نہیں تحقیق نہیں کرنی۔ تحقیق سے کون گھبراتا ہے؟ تحقیق سے کون ڈرتا ہے؟ تحقیق سے وہی گھبراتا ہے، وہی ڈرتا ہے جس کے اندر چور ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے، وہ کانپ رہا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی، اس کو پتا ہے تحقیق کرنے کی دیر ہے، اس کا دجل کھل جانا۔ کیا حق تحقیق سے روکے گا؟ نہیں۔ جب آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے، اسے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ دی ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ حق کو پہچانا جا سکے، حق و باطل میں فرق کیا جا سکے۔ تو پھر حق کیوں روکے گا تحقیق سے؟ اور تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہی اس لیے ہیں تاکہ تم حق کو پہچانو۔ جی، لہذا بہت آسان نکتہ ہے، جو تحقیق سے روکے، جو تمہیں باندھ کے رکھے کسی دائرے میں، کسی گروہ میں، کسی فرقے میں، تحقیق سے روکے، جو کہے کہ اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، تحقیق نہیں کرنی، غور و فکر نہیں کرنا، جان لو وہ حق نہیں، وہ باطل ہے۔ حق ہو اور وہ تحقیق سے روکے، کیسے ممکن ہے؟ اور روکے گا تو وہی جس کو خطرہ ہے۔ کیا حق کو کوئی خطرہ ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا تحقیق کرو، تمہارے اوپر ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ مرزا غلام قادیانی بہت بڑا کذاب تھا، مکار تھا، فراڈیا تھا۔ یہ قادیانیت کے نام پر، مرزیت کے نام پر، احمدیت کے نام پر اس نے دنیا کا غلیظ ترین گٹر قائم کیا، گٹر بنایا، گٹر کی تعمیر کی، اور تم ہو کہ تمہیں اس گٹر کے کیڑے ہونے پر فخر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کتنے حقیر و نیچ ترین لوگ ہو تم، کتنے غلیظ ترین لوگ ہو تم کہ تم نے اپنے گندا ہونے پر فخر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک دوسری وہ مکھی ہے گند والی۔
پھول سجا دو، طرح طرح کے فروٹ رکھ دو، پھل رکھ دو، پھل پھول رکھ دو، وہ جو گندی مکھی ہے وہ کس پر آ کے بیٹھے گی؟ گند کے اوپر۔ کیوں اس کے لیے وہی جنت ہے۔ لیکن شہد کی مکھی ایسا کبھی نہیں کرے گی، وہ مر جائے گی، گند کی طرف نہیں جائے گی۔ تم شہد کی مکھیاں نہیں ہو، تم وہ گندی مکھیاں ہو جو گند سے وجود میں آئی ہو، اور گند کے بغیر نہیں رہ سکتے تم لوگ۔ بہرحال ایک طرف قرآن ہے، آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی، سورہ البقرہ ہے، اٹھاؤ اس قرآن کو کھولو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایک طرف قرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ہدایت کی ضرورت پیش آئے گی، جب ہمارے رسول کے بھیجنے کا وعدہ آئے گا، رسول آئے گا، ہماری طرف جو ہدایت اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کی اتباع کریں گے ان کو خوف اور غم سے نجات دلا دیا جائے گا۔ کیسے نجات دلا دی جائے گی خوف اور غم سے؟ یہ آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا، وہ ایک ہی صورت ہے، زمین کا وارث بنایا جائے۔ اور یہی بات اس قرآن میں اور پہلو سے واضح کر دی گئی، بتایا گیا کہ جو ہمارے بھیجے ہوئے کی اطاعت و اتباع کریں گے، جو المومن ہے، ہمارا وعدہ ہے ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے اگلی ایک ساتھ میں تو ان پہلو پر بھی بات کریں گے، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب تھوڑا آگے اگر بڑھیں تو اگلی آیت جو آیت نمبر 40 میں کیا کہا؟ اس میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون۔ یہاں پر جو بات کی، بات کیا کہ یا بنی اسرائیل، وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا؟ اذکروا، کیا ذکر کر رہے ہو، کہ یاد کر رہے ہو؟ کیا یاد کر رہے ہو؟ کہ ذرا اپنی حالتوں کو دیکھو، اپنی حالتوں، اپنی کنڈیشن، اپنی سچویشن کو دیکھو۔ یعنی جب بنی اسرائیل میں رسول آیا تھا، بنی اسرائیل میں موسیٰ آیا تھا، تو موسیٰ نے آ کر کہا کہ اے بنی اسرائیل کہ دیکھو آج تم کس حالت میں ہو، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، آل فرعون تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تمہاری کتوں سے بدتر ویلیو ہے، کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ یہ جو تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، فرقہ در فرقہ تقسیم ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، دوسری قومیں تمہیں انگلی پر نچا رہی ہیں، ان کے مہرے بنے ہوئے ہو، تمہارا ایک کیا تمہارے 1000 بھی قتل ہو جائیں، کسی کے اوپر کوئی، کسی کے قانون کے اوپر کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا ذرا یاد کرو، ذرا ماضی میں جھانکو، کیا شروع میں تم ایسے ہی تھے؟ کہ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے؟ شروع سے تمہارے حالات ایسے ہیں؟ تو پتہ چلے گا نہیں، یہ شروع سے ہم ایسے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم دنیا کی عظیم قوم تھے، ہم زمین کے وارث تھے۔ یہ قوم آج جو ہمارے اوپر حاکم ہے، ہم ان کے اوپر حاکم تھے۔ یہ ہماری غلامی میں، ہماری حکمرانی میں، ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن آج ذلت و رسوائی، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اور جب عزت ملی تھی، بلند مقام ملا تھا، وہ کیسے ملا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے بلند مقام رب کے بھیجے ہوئے کے ذریعے، یوسف کے ذریعے۔ یعنی جب آپ غور کریں گے، یہاں بنی اسرائیل کی مثال سامنے رکھی گئی کہ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل ذل و رسوا ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو عزت بلند مقام دیا گیا۔ کیسے، کب دیا گیا؟ جب تک بنی اسرائیل رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا کفر و کذب کرتے رہے، تب تک ذل و رسوا ہوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی رب کا بھیجا ہوا آیا، رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو انہوں نے تسلیم کیا، اس کے اوپر چلے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ تو یہی کہا کہ ذرا یاد کرو کہ تمہارے اوپر جو نعمت کی تھی، کیا، کون سی نعمت؟ تمہیں زمین کا وارث بنایا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ یہ جو آج تمہاری حالت ہے کہ شروع سے ایسے چلتی آ رہی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ تو یہ چیز ہے
کہ قرآن میں یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ کیا رکھا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سنائی جا رہی۔ موسیٰ کے بعد بھی ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل کو پوری زمین کا وارث بنایا گیا، کس کی صورت میں؟ داؤد، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان کی صورت میں۔ جب بنی اسرائیل سلیمان کے جھنڈے کے نیچے متحد ہوئے، سلیمان کی رہنمائی میں چلے، تو پوری زمین کا وارث بنا دیا گیا، پوری زمین کا۔ زمین کا 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو سلیمان کی سلطنت سے باہر ہو، سلیمان کی حکومت سے، بنی اسرائیل کی حکومت سے باہر ہو۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ لیکن اس سے پہلے یہ ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ تو بتائیں، ذرا غور کرو، ماضی میں جب تمہیں بلند مقام ملا، کب ملا؟ تو پتہ چلے گا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے کہ تب بلند مقام ملا، تب عزت ملی، تب غم اور خوف سے، خوف اور غم سے نجات ملی، جب رب آیا، یعنی اپنے بھیجے ہوئے کی صورت میں، جب رسول آیا اور اس کی اطاعت و اتباع کی گئی، تو بلند مقام جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب مرزا غلام قادیانی اگر رب کا بھیجا ہوا ہوتا اور بلند مقام نہ ملتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کو پیچھے گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بتا دیا گیا، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، قرآن میں الاولین کی مسنوں سے آپ کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ نوح کے وقت کیا ہوا تھا؟ کیا نوح کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟ ہود کے وقت کیا ہوا؟ کیا ہود کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟ سمود کو، صالح کو، شعیب کو، جتنے بھی رسولوں کا ذکر، کیا انہیں لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟ نہ تو نوح کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ہود کو، نہ صالح کو، نہ شعیب کو، نہ ابراہیم کو، نہ لوط کو، نہ موسیٰ کو۔ تو پھر جب قرآن میں آنے والے مسیح کا ذکر ان کی مسلوں سے کیا جا رہا ہے، تو آنے والے مسیح کو رب لاوارث چھوڑ دیتا یا چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ آنے والے مسیح کو زمین میں مکن دینے کا، اس کی اتباع کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ان کو خوف اور غم سے نجات دلا دی جائے گی، دے دی جائے گی، زمین کا وارث بنا دیا جائے گا، رب اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا یہ سب مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ اس کے ساتھ ہوا، اس کے ماننے والے کے ساتھ ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو دن بدن ذلت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب اس وقت ان کی ذلت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اب تو انہوں نے خود اپنی زبانوں سے، ان کا جو اوپر پپٹ ہے، کارٹون جو اوپر بٹھایا انہوں نے، اس نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ دعائیں کرو، دن رات گڑ گڑا کے دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، تو گدھے کے بچوں، ہلاکت اگر تم اپنے ہاتھوں سے سمیٹنا چاہتے ہو، گلے لگانا چاہتے ہو، تو لگاؤ۔ جان لو آج حق آ گیا، اور دنیا کی کوئی طاقت حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حق آ جانے کے باوجود بھی اگر تم گمراہ کے گمراہ ہی رہتے ہو، تم ذلت کو ہی اپنا مقدر بناتے ہو، تو تم سے بڑا بدبخت، بیوقوف، جاہل، گمراہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم سے بڑا دنیا کا غلیظ ترین گٹر کا کیڑا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تم میں سے اگر کوئی رائی برابر بھی اپنے اندر غیرت رکھتا ہے، حق کا طلبگار ہے، تو حق اس قدر کھول کر واضح کر دیا گیا کہ جان لو اس کے پاس ایک رائی برابر بھی کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں بچتا کہ اس کے اوپر حق واضح نہیں کر دیا گیا۔ اس نے حق کو سمجھ نہیں لیا، سمجھ نہیں آ گیا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عذر کو بہانہ پیش کر سکے۔ لہٰذا ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے۔ ایک طرف حق ہے، قرآن ہے، رب العالمین، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر اور اس کا قائم کردہ دنیا کا غلیظ ترین گٹر، احمدیت کے نام کا، قادیانیت مرثیت کے نام کا۔
اب آج تم نے فیصلہ کرنا ہے تم نے کدھر جانا ہے. لیکن پھر وہی بات جان لو، حق لا شریک ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسے ہی سسٹم چلتا رہتا، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسے نظام چلتا رہے گا اور جیسے ہم چلتے ایسے ہی چلتے رہیں گے، چلو بہتری نہیں نہ ہی صحیح جیسے ہیں ویسے چلتے رہیں گے، تو اپنی یہ غلط فہمیاں دور کر لو، اپنے دماغوں سے یہ فطور نکال لو. کیوں؟ کیونکہ آج حق آ گیا ہے. یا تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حق نہیں ہے یہ جو آیا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حق شریک کو پسند کرتا ہے. حق جن کے مقابلے پر آئے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، انہیں برداشت کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اور اگر نہیں کر سکتے جبکہ یہ تمہارے اوپر واضح ہے کہ حق لا شریک ہے، تو پھر تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم میں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی عقل تو تمہیں دی گئی. بہرحال قرآن کی ان آیات سے اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ مرزا غلام قادیانی الخنزیر بہت بڑا کذاب تھا. رب کے جو مجرم ہیں ان میں سے سب سے بڑا مجرم تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ رب کی زبان ہے، اس کے ذمہ ہے اس پیغام کو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر پہنچا دینا. کسی تہمت کرنے والے کی تہمت کی پرواہ نہ کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، گالیاں بکواسات کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، دشمنی کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، اور یہ جو حق ہے یہ جو امانت ہے اس کو کھول کھول کر پہنچا دینا. تو وہ تو آسان طریقے سے پہنچائی جا چکی. اب تم میں سے اگر کوئی مانتا ہے تو مان کر میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی تم سے میں کوئی اجر یا کوئی بدلہ مانگ رہا ہوں، تم سے مجھے کوئی چندے کوئی فنڈ چاہیے، تم سے میرا کوئی لالچ وابستہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ مانو گے تب بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو پھر بھی میرا کوئی نقصان نہیں. اور نقصان تو اس کا ہو جو اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہو، کوئی دکان کھولی ہو، اس کو گاہکیوں کی ضرورت ہے، اس کو چندے چاہیے، اس کے چندے کم پڑ جائیں گے. نہیں مانو گے تو میرا نقصان بھی کوئی نہیں ہے. نقصان تمہیں خود کو. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کہانیاں نہیں سنائی گئیں. اٹھاؤ اس قرآن کو، گزشتہ ایک ساتھ میں واضح کر دیا گیا سورہ الانبیاء، اس میں کیا کہا گیا؟ اس کی آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. یہ تمہاری طرف کتاب اتاری گئی، یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جس کو تم القرآن کہتے ہو. اس میں تمہارا ذکر ہے. لیکن کیسے؟ اگر ظاہر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ظاہر میں تمہیں وہ جو گزر چکے ان کا ذکر نظر آئے گا، باطن دیکھو گے پھر نظر آئے گا کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے. قرآن تو آئینہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آج حق جب آ گیا تو حق کا کفر و کذب کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہے؟ تمہارا انجام وہی جو اس سے پہلے جب بھی حق آیا تو حق کا کفر و کذب کرنے والوں کا انجام ہوا. یہ کان کھول کر سن لو. تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے یہ مذاق نہیں چل رہا. ٹھیک ہے؟ یہ مذاق نہیں چل رہا. ان قریب تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھو گے. اس سے پہلے ہم نے خود کو جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جن کو تم غیر احمدی کہتے ہو، یعنی جو تمہارے گٹر سے باہر ہیں، یہود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کے ملاٹوں کا ہم نے کیا کہا تھا؟ جب ہم نے 2018 میں اعلان کیا تو ان کو کہا تھا ملاٹو تم کو زندہ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جب حق آئے تو اس کی تصدیق کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اندھوں کی طرح تمہارے پیچھے چلتے ہیں. اگر تم تصدیق نہیں کرو گے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے، تمہاری پھر دنیا پہ زندہ رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل ہے؟ کوئی ضرورت ہے تمہاری؟
نہیں، پھر کیا تمہیں مرنا پڑے گا؟ ایسا کرو، ہمارے چینل پر جاؤ، نبا 7 ٹی وی پر سرچ کرو، اس میں جا کر دیکھو جو ہم نے اعلان کیا 2018 میں، 8 نومبر 2018 کو جو ہم نے اعلان کیا، وہ جو ویڈیو اس میں کیا کہا تھا؟ ان میں 2 ٹوک کہا تھا کہ اے ملاٹو رجوع کر لو رب کی طرف، حق کی طرف، پلٹو اپنی ذمہ داری کی طرف۔ کیا ذمہ داری تمہاری؟ کہ آج جب حق آیا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، نصرت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عوام ہے وہ اندھو کی طرح تمہارے پیچھے چلتی ہے، جس کو تم حق کہو گے وہ اس کو حق کہیں گے، جس کو تم غلط کہو گے، باطل کہو گے، اس کو باطل کہیں گے تمہارے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی قوم کو، ان لوگوں کو بندر بنا دیا ہوا ہے، تم نے ان کے گلوں میں اپنے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ادھر ہی جائیں گے تمہارے پیچھے پیچھے جدھر تم جاؤ گے۔ تو آج اگر تم اپنی ذمہ داری سے کفر کرتے ہو، ذمہ داری سے انکار کرتے ہو، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کو کوئی حق حاصل ہے؟ ذرا خود کرو۔ اگر تم خود کوئی شے لے کر آتے ہو، وقت آنے پر وہ شے اس ذمہ داری کو، مقصد کو پورا ہی نہیں کرتی، مقصد کو پورا کرنے سے انکار کر دیتی ہے، تو کیا کرو گے؟ تمہیں اس کے اوپر پیار آئے گا؟ اس کو سنبھال کے رکھو گے، یا پھر اسے اٹھا کر کوڑے میں پھینکو گے، کباڑ میں پھینکو گے؟ تو ہم نے اس وقت ملاٹوں کو کہا تھا کہ اے ملاٹو جان لو، خود کو علماء کہلوانے والوں جان لو، اگر تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تمہیں مرنا ہوگا۔ تو آج کیا ہوا؟ کیا وہی ملاٹے خود اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے، وہی مسلمان خود اپنی زبانوں سے نہیں کہہ رہے کہ 2020 غم کا سال ہے، کہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جو واقعہ 2020 میں ہوا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہ ملاٹوں کی کثیر تعداد مر گئی ہے دیکھتے دیکھتے، اور یہ ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خود یہ ملاٹے کہہ رہے ہیں، خود یہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے ملاٹو یا تو کھل کر سامنے آؤ، دشمنی کرو، اگر کھل کر دشمنی نہیں کرنی، تمہیں پتہ ہے یہ حق ہے، تو پھر گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا، پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اگر تم اپنی زبانیں بند کر لو گے، گونگے بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کیا مقصد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اگر تم نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، تو تمہیں پھر پکا خاموش کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب ہم آ گئے ہیں۔ تو کیا ہوا 2020 میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل عین اسی طرح، اے امت مرزیہ، امت قادیان، خود کو احمدی کہلوانے والو، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر، کان کھول کر سن لو، اب تمہاری باری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کامنٹس میں آ کر، ای میلز میں آ کر گالیاں دینے سے، بکواسات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آ کر جو دھمکیاں دیتے ہو، ان دھمکیوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ کیوں؟ یہ تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا۔ اتنی اگر غیرت ہے، ہمت ہے، تو وہ جو تمہارا کارٹون ہے نا، نمائندہ تمہارا، وہ جس کو تم کہتے ہو خلیفہ، رب کا نمائندہ، اسے سامنے لاؤ۔ کیوں؟ اس کے پیچھے تو رب ہے نا تمہارا۔ اسے کیا، جاؤ اپنے، جس کو تم اپنا رب کہتے ہو، جو تمہارا اللہ ہے، وہ جو آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے، اسے ہی اتار لاؤ۔ جاؤ، اسے کوئی احمد جیسا چیلنج کر رہا ہے، اسے جاؤ لے آؤ، اتار کر اسے، دیکھتے ہم وہ کیا کر لیتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں رائی برابر بھی غیرت ہے تو اپنے پپٹ کو لاؤ سامنے، میدان میں اتارو۔ کیوں؟ کیونکہ تم خود کہتے ہو یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر، خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جاؤ اب گڑگڑاؤ، دعائیں کرو اپنے اللہ میاں سے، اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، اتارو اسے کو احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے۔ لاؤ اسے، دیکھتے ہیں ہم کیسے آتا ہے۔ یہ جو تم کامنٹس میں آ کر گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، ای میلز میں آ کر جو دھمکیاں دیتے ہو، اپنی جیسا بڑا ڈرانے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں ایک مثال سناتے ہیں، تمہیں ایک مثال سے بتاتے ہیں کہ تم کون لوگ ہو۔ ایک شخص تھا، وہ جس کو چاہتا تھپڑ مار دیتا، مال لوٹ لیتا، آگے سے اگر کوئی اعتراض کرتا یا کوئی اونواں کرتا تو اسے ڈراتا،
جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بادشاہ کا بڑا قریبی ہوں، میرا بادشاہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب جس کو بھی اس نے مارنا، لوگوں نے بادشاہ کا نام سن کے ڈر جانا۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہو، لہٰذا اگر اس کے ساتھ دشمنی کی تو یہ دشمنی بادشاہ کے ساتھ ہوگی، تو ہم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ جس کو جی چاہتا تھپڑ مارتا، مال چھینتا اور آگے سے بادشاہ کی دھمکی دیتا۔ کرتے 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 ایسا ہوا کہ اس نے ایک شخص کو گالی دی، اور جب اس نے پوچھا بھائی گالی کیوں دی، تو اس نے آگے سے بادشاہ کی دھمکی دی کہ تو مجھے جانتا نہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کیوں؟ میری بادشاہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، میرا بادشاہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا بادشاہ کے ساتھ دشمنی ہے، میرے سر پر میری کمر پر بادشاہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، اس شخص نے اس کو دبا کے تھپڑ مارا۔ یہ جو شخص تھا آگے سے ڈرائے بادشاہ تھے، جتنا ڈرائے اتنے تھپڑ کھاتا جائے۔ جب تھپڑ کھا کھا کے تھک گیا، چیخ اٹھا، بلبلا اٹھا، پوچھا کہ وہ تو کون ہے جو بادشاہ سے نہیں ڈر رہا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ تو اس نے سامنے سے کہا گدھے کے بچے، میں وہی ہوں جس سے تو ڈرا رہا ہے مجھے، میں وہی بادشاہ ہوں جس سے تو ڈرا رہا ہے مجھے، تم مجھ کو مجھے سے ڈرا رہے ہیں، مجھ کو میرے نام سے ڈرا رہے ہیں، ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ تو ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں بادشاہ کون ہے کیا ہے۔ اگر تجھے پتہ ہوتا بادشاہ کون ہے کیا ہے تو تو ایسا کرتا؟ تو مجھے ڈراتا جو کہ خود یعنی بادشاہ کو ڈراتا؟ اگر تیرا بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوتا، کوئی جان پہچان ہوتی، بادشاہ کا ہاتھ تیرے اوپر ہوتا، تیری کمر پر، تیرے سر پر، تو تجھے تو فوری مجھے پہچان لینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس بندے کا سا معاملہ تمہارا ہے، اس شخص کا جو ہر کسی کو بادشاہ کے نام پہ ڈرا رہا تھا۔ تمہاری یہ عادت ہو چکی ہوئی لوگوں کو بادشاہ کے نام پر، اللہ کے نام پہ ڈرانا، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، ان کو ڈرانا اور لوٹنا۔ لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ آج یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ تمہارا رب کلام کر رہا ہے، تو تم مجھ کو موجی سے ڈرا رہے ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو کوئی اور ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر لے آؤ اسے، پھر لے آؤ اسے، پھر دیکھتے ہیں ہم وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو۔ اب رب خود آ گیا، اس کو تم ڈراؤ گے؟ یہ تم دو ٹانگوں والے سے ڈرے گا؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے گٹر کے کیڑو؟ اور تم ہو کون؟ ہو کیا تم؟ ایک طرف خود ہی کہتے ہو کہ بھائی یہ جو دوسرے فرقے ہیں یہ باطل ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ باطل ہیں۔ پہچان کیا ہے؟ یہ دلیل سے بات نہیں کرتے، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ دشمنی کرتے ہیں، اور یہی باطل کی پہچان ہے کہ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ گالی اور دشمنی پر اتر آتا ہے۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو تم کیا کر رہے ہو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر؟ کیا گالیاں نہیں دے رہے؟ دے رہے ہو، بکواسات نہیں کر رہے، کر رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ تم تو اپنے ہی فتوے کی زد میں آ جاتے ہو۔ کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ کیوں بکواسات کر رہے ہو؟ کیوں ڈراتے ہو؟ ہاں، ظاہر ہے اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کہاں سے ہوگی؟ سامنے کوئی قذاب تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، سامنے حق ہے۔ لہذا اب اگر رائی برابر بھی غیرت ہے تم میں تو جان لو اب تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، ہاں یا نہ، اقرار یا انکار۔ اگر تم یہ سمجھو کہ خاموشی اختیار کرنے سے تم بچ جاؤ گے تو نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر سامنے باطل ہے تو خاموشی اختیار کرنے سے اب بچ سکتے ہو۔ کیوں؟ باطل ہے، گزر جائے گا،
آپ خاموش رہو، وقت گزرے گا، پھر آپ کی دکان چلتی رہے گی۔ لیکن اگر سامنے حق ہے تو حق کو حق حاصل ہے، اسے مانا جائے۔ نہیں مانا جائے گا تو جب وقت آئے گا ڈنڈے کا، ہاتھ حرکت میں آئے گا، تو پھر سب سے پہلے وہ رگڑے جائیں گے جو خاموش رہیں گے۔ کیوں؟ اور یا تو کھل کر سامنے آؤ، دشمنی کرو، کھل کر دشمنی کرو، یا پھر ہاں مانو حق ہے، تسلیم کرو۔ درمیان کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو درمیان میں بیٹھتے ہیں ان کو پہلے پکڑا جاتا ہے، ان کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رب کا قانون ہے۔ جیسے آج تم نے دیکھ لیا خود کو مسلمان کہلوانے جو ان کے جو ملاٹے ہیں، ملاٹے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کھل کر ہمارے خلاف ہمیں گالیاں دی، بکواسات، تہمتیں ملاتے کھل کر دشمنی کی۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی خاموشی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقابلہ تو اس کا کیا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں، حق ہے۔ تصدیق نہیں کرنی یعنی کیا کرو؟ خاموش رہو۔ تصدیق کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے، اب تصدیق ہم نہیں کر نہیں سکتے، اور کفر و کذب وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پتہ ہے حق ہے۔ کفر و کذب کریں گے تو رب مارے گا، مانیں گے تو لوگ ماریں گے، تو کہاں جائیں؟ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ نہ رب کی طرف جاتے ہیں نہ شریک کی طرف، درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو درمیان میں بیٹھنے والے ملاٹے ہیں، خاموشی اختیار کرنے والے، کیا وہ بچ گئے؟ یا پھر ان کو پہلے پکڑا، پہلے رگڑا، پہلے ان کو رگڑا لگایا کہ 2020 غم کا سال، غم کا سال، چیخ رہے ہیں نا، تارے زمین کے بجھے جا رہے ہیں، گا رہے ہیں نظمیں۔ تو بالکل ایسے ہی تم میں سے پھر 4 دن کسی کو مل سکتے ہیں جو کھل کر دشمنی کر لے گا، لیکن جو خاموشی اختیار کریں گے وہ پہلے رگڑے جائیں گے۔ یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، کر کے دیکھ لو۔ یہی ہم نے ملاٹوں کو کہا تھا، تم رجوع نہیں کرو گے، تم بلوں سے نہیں نکلو گے، تم کھل کر نہ ہی رب کی طرف جاؤ گے نہ ہی اس کے شریک کی طرف، تم درمیان کا رستہ اختیار کرو گے تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے، تم سب سے پہلے رگڑے جاؤ گے۔ تو کیا وہ نہیں رگڑے گے؟ بالکل وہی ہم تمہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو پھر کیا آتا ہے۔ بہرحال حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر تمہارے اوپر واضح کیا جا چکا۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیان ہے۔ ایک طرف رب العالمین ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔